جہاں سنائی دیتی ہے تلاوت فاستمیعوا، اور جہاں سنائی نہیں دیتی انصتوا، خاموش رہو، پڑھنے کی اجازت نہیں، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی بات علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے، صاحب فتح القدیر نے یہی بات لکھی ہے۔ میں نے بات کر دی، بعد میں تلاش کی تو ایک بزرگ نے بھی لکھ دی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جو بات میں نے کی ہے وہی بات ہمارے بڑوں نے بھی لکھ دی ہے۔ یہ تو قرآن تھا، اور حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ جب امام، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو بنایا جاتا ہے امام لیؤتم بہ، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ واذا قرأ، اور جب وہ قرات کرے فانصتوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، جب قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ لاہور کے اندر، ملتان کے اندر ایک ہوا سیمینار غیر مقلدوں کا، حدیث سیمینار۔ اس سیمینار کے اندر ہم حضرت اکاڑی کے پاس پڑھتے تھے رحمت اللہ علیہ، تو ہم وہاں پہنچ گئے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کرتا 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 گھومتا 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 امام ابو حنیفہ پر آ پہنچا۔ جو ہی آ کر پہنچا تو میں بھی کھڑا ہوں۔ میں نے ایک دو سوال کیے، یہی قرات کا مسئلہ آ گیا۔ میں نے جب یہ کہا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، مجھے کہتا پھر پڑھو، میں نے پھر پڑھ دی۔ کہتا لفظ قارئ کا ہے، قارئ کا، اور قرات فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے، قرات فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا سوچ لو، کہتا ہے قرات فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا سوچ لو، بخاری جلد 1 صفحہ 104 پر امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، وجوب قراءت کا باب، امام کے لیے بھی واجب اور مقتدی کے لیے بھی واجب۔ تو یہاں قراءت سے مراد فاتحہ نہیں ہوگی، اگلی سورت ہوگی۔ مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا ہوں، حدیث پیش کرو۔ نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ سارے اکابر قراءت کو شروع کرتے تھے فاتحہ سے۔ تو قراءت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فاتحہ سے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فاتحہ سے اگلی سورت سے شروع ہوتی ہے، یہ قرآن حدیث کے اندر تحریف کی جاتی ہے، نہ قرآن میں آتا ہے نہ حدیث میں آتا ہے۔ ایک ہی بات مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ جب امام کو امام بنایا جاتا ہے، یہ بحث تو بڑی طویل ہے، سمیٹ رہا ہوں۔ جب امام کو امام بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک مقتدی ہوتا ہے۔ اب مقتدی جتنا بڑا بھی ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، جب تک امام رکوع نہ کرے وہ رکوع نہیں کر سکتا۔ جب امام سجدہ جب تک نہ کرے وہ نہیں کر سکتا، اور سجدے سے سر بھی امام سے پہلے نہیں اٹھا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو امام کے سجدے سے پہلے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، یا رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھاتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا سر گدھے جیسا نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ امام کی مخالفت کرنے والے کو گدھا بنایا جا رہا ہے۔ جو امام کی مخالفت کرتا ہے، جو امام کی مخالفت کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے ڈرنا چاہیے کہ اسے گدھا نہ بنا دیا جائے۔ اب جو چھوٹے امام کی مخالفت کرتا ہے وہ چھوٹا گدھا ہوگا، اور جو امام اعظم کی مخالفت کرتا ہے اس کو حمار اعظم کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تکبیر! امام مقتدی، توجہ، امام تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہتا ہے، لیکن امام کی تکبیر کے بعد مقتدی کی تکبیر ہوگی، امام کے رکوع کے بعد مقتدی کا رکوع ہوگا، امام کے سجدے کے بعد اس کا سجدہ ہوگا، امام کے قومے کے بعد اس کا قومہ ہوگا، امام کے جلسے کے بعد مقتدی کا جلسہ ہوگا۔ تو جتنے وہ عمل کرے گا امام کے عمل کے بعد کرے گا نا، بعد کرے گا۔ تو یوں کہہ لو کہ امام جس طرح خود امام ہے، امام کا ہر عمل بھی امام ہے۔ جس طرح امام خود امام ہے، امام کا ہر عمل بھی مقتدی جس طرح خود مقتدی ہے، اس مقتدی کا ہر عمل امام کے عمل کا مقتدی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ مقتدی کا ہر عمل امام کے ہر عمل کا مقتدی ہے۔
اگر امام سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ امام ہے، مقتدی سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ کیا ہے؟ مقتدی ہے۔ اسی طرح سارے اعمال، اگر امام قرآن پڑھتا ہے تو امام کا قرآن امام، اور مقتدی اگر قرآن پڑھتا ہے تو مقتدی کا قرآن مقتدی بنے گا۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ مقتدی قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیوں کہ اگر مقتدی قرآن پڑھے گا تو قرآن مقتدی بنے گا۔ قرآن مقتدا بننے کے واسطے آیا ہے، کبھی کسی کا مقتدی نہیں بنتا۔ قرآن امام بننے کے واسطے آیا ہے، کبھی کسی کا ماموم نہیں بنتا، وہ حالت ہی ایسی ہے۔ اسی واسطے فرمایا گیا کہ رکوع اور سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے علماء بچے، رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ قرآن کو قرآن میں امام فرمایا گیا، قرآن کو فرمایا گیا کہ قرآن امام ہے۔ توجہ، قرآن جب قرآن خود امام ہے تو قرآن امام کو امام کے سپرد کرنا چاہیے، امام کو امام کے سپرد کرنا چاہیے، اور مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ رفع یدین کا ہے۔ رفع یدین پر بھی شور بڑا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ مناظرے کے اندر ہم نے تعریف پوچھی، پہلے حکم پوچھا رفع یدین کا کہ رفع یدین ہے کیا، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، جائز ہے، کیا ہے؟ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک جگہ میں مناظرہ کرنے کے لیے گیا، ادھر سے 9 مولوی آ گئے گوجرا کے قریب۔ جب 9 مولوی آئے، میں نے کہا رفع یدین فرض ہے، سنت ہے، تو ایک بولا کہنے لگا سنت، ایک بولا کہتا سنت ہے۔ حضرت نے فرمایا موقدہ یا غیر موقدہ؟ موقدہ یا اگو آخر مولوی صاحب موقدہ غیر موقدہ دس تیمن کا اگو کیڑا سوال کرو گے میرے سے؟ کہتا ہے ہم موقدہ شوقدہ کو نہیں مانتے، موقدہ شوقدہ کو۔ حضرت نے فرمایا چلو یہ بتا دو کہ رفع صبح کی سنتیں اور عصر کی پہلی 4 سنتوں کے اندر کوئی فرق ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا فرق ہے، فرق ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ رفع یدین صبح کی سنتوں کی طرح ہے یا عصر کی سنتوں کی طرح ہے؟ پھر کہتے ہیں اگر میں یہ بتا دوں تو پھر کون سا سوال کرو گے؟ حضرت نے فرمایا اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ عصر کی سنتوں کی طرح رفع یدین سنت ہے تو پھر میں یہ کہوں گا جس طرح عصر کی سنت ہے ساری زندگی کوئی آدمی نہ پڑھے، نہ اس کے خلاف اشتہار چھپانا چاہیے، نہ اس کو مناظرے کا چیلنج کرنا چاہیے، نہ اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے، نہ اس کو منکر سنت کہنا چاہیے، نہ اسے تارک سنت کہنا چاہیے، نہ اسے منکر حدیث کہنا چاہیے۔ جس طرح ساری زندگی کوئی عصر کی سنت نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، جو ساری زندگی رفع یدین نہیں کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ صبح کی سنتوں کی طرح پھر کون سا سوال کرو گے؟ استاد جی نے فرمایا میں پھر یہ کہوں گا کہ صبح کی سنتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، لا تدعوہما وان طردتکم الخیل، تمہیں گھوڑے دوڑا رہے ہو پھر بھی صبح کی سنتیں نہ چھوڑو۔ تاکید آ گئی نا؟ جب تاکید آ گئی تو جس طرح صبح کی سنتوں کے اندر تاکید ہے، میں رفع یدین کی تاکید پوچھوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تاکید فرمائی ہے، وہ نکال کر مجھے دکھاؤ۔ اب حضرت فرماتے میں اتنی بات کر رہا تھا، باہر 2 آدمی ایک دوسرے کے ساتھ رفع یدین بھی اور رفع نالین بھی شروع ہو گیا، وہاں ایک دوسرے کی پٹائی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ میں نے کہا یہ غیر مقلد کو چھڑواؤ اور آپ نے حنفی کو ادھر لے آؤ، غیر مقلد کو دفع کرو جانے دو۔ وہ کہنے لگا حضرت دو میں غیر مقلد ہیں آپس میں لڑتے پہ۔ حضرت فرمایا کہ لڑتے کیوں ہیں؟ کہ انہاں چ ایک بندہ ہے عوام دا تے دوسرا بندہ ہے مولوی لے آنے والا۔ وہ جڑا عوام والا ہے او دوسرے بندے کٹی جاندا جنے مولوی لے آندے نے کہ تو 9 آندے سارے بے وقوف جی کری جاندے نے، کوئی جواب ہی نہیں دے، ایسے پاگل مولوی تو لے آندے سارے جی کری جاندے، جواب ہی کوئی نہیں ہوندا۔ تو یہ بیچارے مولانا منیر صاحب نے 4 گھنٹے کوشش کی کہ رفع یدین سنت ہے لے کر نہیں لیتے تھے، رفع یدین سنت ہے لفظ لے کر نہیں دیا۔ آخر کے اندر مولانا نے فرمایا اگر لے کر نہیں دیتے ہو تو یہ کہہ دو کہ سنت نہیں ہے۔ سنت کہتے ہیں سنت ہے، لکھ کر کہتے ہیں سنت ہے اور لکھ کر نہیں دیتے۔ یاد رکھنا